یک بستہ ہواؤں کے جھونکے رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کرنے کے لیے کسی حد تک کافی تھے۔ سنہرے لباس میں خزاں کے باعث کملائے اور مرجھا کر جھڑ جانے والے چرمراتے ہوئے بکھرے پتوں پر بیٹھی زرد رنگت کے ساتھ خود بھی بالکل کسی خزاں کی شہزادی کی جیسی لگ رہی تھی۔ آنکھیں جو ہر شے کو پیچھے چھوڑ جانے کی قوت رکھتی ہوں، ہر زندہ دل کو خستہ و شکستہ حال کر دیتی ہوں۔ ہلکی سنہری مائل آنکھیں مگر آج انگاروں کی مانند دہک رہی تھی۔ رنج ملال، دکھ، غصہ، نفرت سبھی تو جھلک رہا تھا ان آنکھوں سے۔ گھٹنوں میں سر دیے رات کے پچھلے پہر سے وہ یہیں بیٹھی تھی۔ گھٹنوں تک آتی گہری سیاہ گھٹائیں شانوں سے ہوتی ہوئی آبشار کی مانند زمین پر بچھی ہوئی تھیں۔ طلوع سحری سے لے کر زوال آفتاب تک کا وقت ہونے کو آیا تھا، مگر موسم بھی ظالم بن کر اس کے دکھ کو سرد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ جیسے ہر چیز سے بیگانہ تھی۔ کچھ خبر نہیں تھی ارد گرد کی۔ سردی کی شدت سے ہاتھ پیر نیلے ہو رہے تھے، اور وہ جیسے کوئی موم کا مجسمہ ہو۔ زندگی نے یا تو اس کا مذاق بنا دیا تھا یا حالات نے اس کو مذاق بنا کر رکھ دیا تھا۔ ایمل، چندہ، تیار ہو جاؤ، کالج نہیں جانا؟ بابا انتظار کر رہے ہیں باہر۔ ماما بس آئی، وہ وہیں سے بولی تھی، آئینے کے سامنے اپنے سراپے پر نظر دوڑاتے ہوئے۔ اسے خود پر بے تحاشا پیار آیا تھا کہ وہ اتنی حسین ہے۔ فائنل لک میں جھیل سی آنکھوں میں کاجل مزید گہرا کر کے بیگ اٹھا کر باہر کو دوڑی تھی۔ گھڑیاں 9 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں، اور وہ ہر روز کی طرح آج بھی لیٹ تھی۔ ہلکے فیروزی رنگ کی فراک، گھٹنوں تک آتے گھنے سیاہ بال گستاخیوں کے لیے آزاد چھوڑ رکھے تھے ہر بندش سے، جو ہوا کے جھونکوں سے آسانی سے جھومتے ہوئے مخالف فریق کو جکڑ کر اس کے قدموں میں ڈال سکتے تھے، اسے گرویدہ بنا سکتے تھے۔ اس سراپا حسن کا نہلے پر دھیلا، اس کی بھوری جھیل سی آنکھیں اور ان کا سیاہ کاجل۔ ماں اپنی اس دلاری کو دیکھ کر دل میں ہی نظریں اتارتی سوچنے لگی تھی کہ کس قدر حسین ہو گئی ہے۔ بابا نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ بیٹا چلیں، راستے سے سمیہ کو بھی پک کرنا ہے۔ آپ کے تایا پاپا کی کال آئی تھی، وہ آؤٹ آف سٹی ہیں۔ ہائے ماما، دعا کریے گا، آج کمپٹیشن ہے اور پریزنٹیشن بھی۔ لو یو ماما۔ لو یو ٹو بیٹا، کھانا کھا لینا۔ کچھ یاد سے خیال بھی نہیں رکھتی اپنا پگلی۔ ہر ماں کی طرح انیسہ بیگم نے بھی ہدایتوں کی پوٹلی اسے تھماتی تھی، اور وہ جو دروازے سے نکل رہی تھی اچھا ماما بول کر نکل گئی تھی۔ سنا چاہے کچھ نہیں تھی، بابا پھر سے ہارن دے رہے تھے۔ سلام تائی، امی۔ سمیہ کہاں ہے؟ وعلیکم السلام، اپنے کمرے میں ہوگی، جاؤ جا کر دیکھ لو۔ وہ دوڑتی ہوئی اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی کہ دھڑام کی آواز کانوں میں پڑنے کے ساتھ ہی جتائی امی پلٹیں تو اشر کو سامنے کھڑا دیکھ کر چہرے پر مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے وہ مسکراہٹ طنزیہ انداز اختیار کر چکی تھی۔ اسے زمین بوس دیکھ کر لڑکی دیکھ کر نہیں چل سکتی، دھیان پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے۔ انہوں نے تن سے گردن جھٹکی اور کچن میں چلی گئیں، اور وہ بیچاری ہائے ہائے کرتی رہ گئی۔ اندھا کہیں کا، اس نے دل میں کوسا تھا۔ اسے جی بھر کر شور کی آواز سے سمیہ بھی آ گئی۔ جلدی سے اس کی طرف دوڑی۔ حالات کو دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا اسے کہ پہاڑ سے تتلی جا ٹکرائی ہے۔ اسے اٹھایا۔ اس کا فون جو ہاتھ سے پھسل کر صوفے کے قدموں تک جا پہنچا تھا مسلسل رنگ کر رہا تھا۔ پاپا بلا رہے تھے۔ سمیہ کا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک آئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے کہ سر کو سہلائے جو ہاتھی کے ساتھ تصادم کے دوران زخمی ہوا تھا، یا پیر کو سہلائے جو مڑ گیا تھا۔ اندھا اور اس جیسے بیشتر اوقات وہ جن سے اسے نواز چکی تھی آج تک، اور اب پھر سے دہرا رہی تھی۔ دل میں پتہ نہیں کہاں سے سامنے آ جاتا ہے۔ اور اشر صاحب، برادر آف سمیہ میڈم، اپنی وجیہ شخص اور پروقار اقامت کے ساتھ دور کھڑے مسکراتے ہوئے اسے جاتا دیکھ رہے تھے۔ ہاتھ تیزی میں ٹی شرٹ پر تھا جہاں وہ ٹکرائی تھی۔ مس ہو گئی تھی وہ اس سے، مبارک ہو گئی تھی یہ شرٹ بھی، اور زیر لب بڑبڑا رہے تھے 237ویں بار۔ ایک کمرہ جس کی 4 دیواروں میں سے ایک زمین بوس تھی، اور باقی 3 بس کسی بھی آندھی یا طوفان کے تالاب نہ لا کر گر سکتی تھی۔ بھوک سے بلکتے بچے اور وہ خود جیسے ہر چیز پہ بیگانہ نیم پاگل سی کچے فرش پر لیٹی تھی۔ ساز و سامان کے نام پر ایک چرپائی تھی جس کا بان یا تو تھا ہی نہیں، اور جو کچھ بچا تھا اس نے چرپائی میں جھولا سا بنا دیا تھا۔
اس کا چہرہ جو کسی دور میں ایک حسین و دوشیزہ رہی ہوگی، مگر دیکھنے والوں کے لیے وہ اس وقت یا تو سامان مزہ تھی یا پھر گزرنے والوں کو ایک نیا باب مل جاتا تھا۔ اس کے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ دروازہ تو تھا ہی نہیں گھر کا، ہوتا بھی تو کیا فائدہ تھا، گری ہوئی دیوار نے ان کو سب کے سامنے ننگا کر دیا تھا، سامان کر دیا تھا لوگوں کی چیمگوئیوں کا۔ بڑی بیٹی 6 سال کی تھی اور باقی بالترتیب 5 اور 4 سال کی تھی، اور سب سے چھوٹا بیٹا گود کا تھا، مگر بیٹا کم اور ہڈیوں کا بنجر زیادہ لگتا تھا۔ کوئی صحرائی علاقہ ہوتا تو گدھ کب کے ان زندہ لاشوں کی دعوت اڑا چکے ہوتے۔ بھوک سے ان کے پیٹ ساتھ لگنے کی حد سے بھی گزر کر گڑھا بنا رہے تھے۔ ان کے پیٹوں میں پیٹ کی جلد کمر کے ساتھ لگی تھی، سانولی رنگت جو اکثر کشش رکھتی ہے یا رکھتی ہوگی، مگر پختہ رنگت میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ایک طرف کپڑوں کی ایک گٹھڑی پڑی تھی جو شاید کسی کے استعمال سے زائد تھے اور وہ پھینک گئے تھے، مگر جہاں پیٹ بھوکے ہوں وہاں ان کپڑوں کی کیا وقت۔ ایمی جانو، ہماری ٹریٹ تو بنتی ہے، زرقا نے اس کے چہرے پر لہراتی ہوئی بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹ کر اس سے لاڈ میں کہا تھا۔ کیوں شیزی؟ اس نے شیزی کو کونی مار کر بولنے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھلا کر اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہوئی بولی، آفٹر آل تم اسکیچ ماسٹر ہو گئی ہو یار، آرٹسٹ بن گئی ہو، ایسے تو جانے نہیں دیتے۔ تینوں سہیلیاں کالج کے گراؤنڈ میں کھڑی چیمگوئیاں کر رہی تھیں اور ساتھ میں بھاپ اڑاتی گرما گرم فرائز نوش فرما رہی تھیں، جب پیچھے سے آواز آئی، ایمی یار چلو اب۔ سمیہ نے اسے پکارا تھا اور ساتھ ہی اس کی کمر میں ایک مکہ جڑا تھا اور وہ درد سے کرا کرا کر اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ مانا جیت گئی ہو کمپٹیشن، اب تو تم اسٹار بن گئی ہو، مجھے بھی ہرا دیا ہے، سمیہ نے بولا تھا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی، لیکن سومی انسان بن جاؤ، وہ ہنستی ہوئی وارن کرتے ہوئے بولی تھی اور وہیں بینچ پر بیٹھ گئی تھی۔ بیٹھو تو نہیں محترمہ، اشر بھائی لینے آئے ہیں، چلو بھی۔ اشر کا نام سنتے ہی اس کے چہرے کی چمک مانند پڑ گئی تھی اور وہ گویا 420 واٹ کا جھٹکا کھا کر اتنی برق رفتاری سے اٹھی تھی۔ وہ دونوں جلدی سے باہر چلی گئی تھی۔ اشر اپنی پروقار شخصیت کے ساتھ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اپنی سرخ و سفید رنگت کے ساتھ ہلکی نیلی آنکھوں کو سن گلاسز میں چھپائے کھڑا تھا۔ دونوں کے براجمان ہوتے ہی اس نے بھی نشت سنبھال لی تھی اور فرنٹ مرر اس کے چہرے پر ایڈجسٹ کر دیا تھا۔ چھچورا، اس نے دل میں پھر سے نوازا تھا۔ پھر سے شرٹ چینج کر لی۔ جب بھی ٹکراتا ہے تو گویا میں ہی پلید ہوتی ہوں جو بیچارے کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں، پہلے خود دیکھ کر نہیں چلتا اور پھر فوراً جا کر شرٹ چینج کر لیتا ہے۔ وہ بھی کہاں سے غلطی ماننے والوں میں سے تھی۔ مجھے تو اس آوارہ کی سمجھ نہیں آتی، وہ دل میں اسے سنا رہی تھی، منہ پر کبھی بول نہیں سکی تھی، اور شاید اپنی عمر کے ان 20 سالوں میں اس نے کم و بیش ہی اس سے بات کی تھی۔ عمر میں وہ اس سے 2 سال ہی بڑا تھا بس، لیکن ان 20 سالوں میں جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے اب تک کوئی 20ویں بار وہ آپس میں ٹکرا چکے تھے۔ اسے یاد تھا اچھے سے جب وہ 7 سال کی تھی، عید والے دن تایا پاپا کی فیملی آئی تھی اور تب بھی وہ بھاگتے بھاگتے اشر سے ٹکرا گئی تھی، تو اس نے پہلے تو مسکرا کر بہت پیار سے دیکھا تھا اور پھر فوراً ضد کر کے اتنا شور مچایا تھا کہ اسے گھر جا کر شرٹ چینج کرنی تھی، اور تائی امی کو گھر لے گیا تھا کہ میں نے شرٹ چینج کر کے ہی واپس جانا ہے۔ سب کے کہنے کے باوجود وہ منع نہیں ہوا تھا اور ضد نہیں چھوڑی تھی، اور تب سے اب تک وہ کتنی ہی بار ٹکرا چکے تھے، اور ہر ٹکر کے بعد اس نے اس عجیب بندر کی شرٹ چینج کرنے والی حرکت کو نوٹ کیا تھا اور دوبارہ اسے کبھی وہ شرٹ پہنے نہیں دیکھا تھا۔ کوفت اور حقارت کی انتہا تھی اس کے چہرے پر اور غصہ عروج پر تھا، مگر دوسری جانب وہی وجیہہ مسکراہٹ کے ساتھ پرسکون نظریں حسن کا طواف کر رہی تھیں مسلسل۔ زویا بیگم، مدر اشر اور سمیہ آرام دہ کرسی پر براجمان تھی۔ کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی، وہ بھی شاید سامنے کھڑکی سے آ رہی تھی، کیونکہ لائٹس بند کر کے بیٹھنا وہ اکثر ایسا کرتی تھی۔ اندھیرے میں بیٹھنا ان کو پسند تھا یا پھر غصے اور پریشانی کی حالت میں ہی وہ ایسا کرتی تھی۔ سالم شاہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا، مگر وہ گویا ہر چیز سے بیگانہ بیٹھی تھی، انہیں ان کے آنے کی خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ سالم شاہ گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے کمرے میں آتے تو بیگم صاحبہ دنیا و معافیہ سے بے خبر پتہ نہیں کہاں کھوئی ہوئی تھی۔ زوئی کہاں گم ہو یار، اب تو اندھیروں میں بیٹھنا چھوڑ دو، ایک عرصہ ہو گیا ہے شادی کو، لیکن تم نے اپنی عادت نہیں چھوڑی، بھول جاؤ ماضی کو، وہ اکتا کر مگر محبت سے بولے تھے۔ شاہ صاحب آپ کب آئے؟
وہ فوراً چوک کر اٹھی اور کوٹ اتارنے میں ان کی مدد کرنے لگی۔ محترمہ، ہم تو کب سے آئے ہیں، آپ ہی نامعلوم کن ہواؤں فضاؤں میں کھوئی رہتی ہیں۔ ہمارے بچے کہاں ہیں؟ سمیہ کالج گئی ہیں، آج آرٹ اینڈ اسکیچنگ کا کمپٹیشن ہے ان کا اور اشر یونیورسٹی۔ کہہ رہا تھا واپسی پر پک کر لے گا انہیں، ابھی تک نہیں آیا ہے، انہوں نے بے تاثر چہرے اور سپاٹ لہجے میں کہا، اور ان کے لیے کپڑے نکالنے لگ گئیں۔ آپ فریش ہو جائیں۔ یہ کہہ کر زویا بیگم کمرے سے باہر آنے لگی تو شاہ صاحب کہنے لگے، محترمہ آپ کھانا لگوا دیں، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ ہونے کو تو وہ پختگی کی عمر سے بھی آگے نکل گئے تھے، مگر زویا بیگم انہیں روز اول کی طرح ہی محبوب تھی۔ بابا بابا، سمیہ دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ انیسہ بیگم نماز پڑھ کر مصلی کی تہ لگا رہی تھی جب وہ خوشی سے نہال ہاتھ میں ٹرافی تھامے دوڑتی ہوئی آئی تو قدموں میں صبح والی چوٹ سے ہلکی سی لرزش تھی، مگر یہ معمولی چوٹ اس کا جوش تھوڑی نہ کم کر سکتی تھی۔ اپنی مخملی باہیں ماما کی گردن میں پیچھے سے حائل کر کے وہ بڑے لاڈ سے بولی تھی، ماما آپ کی چندہ کی پریزنٹیشن بہت شاندار تھی آج، اور یہ میرا کمپٹیشن کا پرائز۔ ماما میں نے پروونشل لیول پر ٹاپ کیا ہے، یہ میری ٹرافی، اور اب بین الاقوامی لیول کے لیے میرا نام سلیکٹ ہو گیا ہے۔ ماما آپ کو اور بابا کو بھی انویٹیشن آئے گا۔ اور انیسہ بیگم نے اسی لاڈ سے نہال ہوتے ہوئے بولا تھا، میری گڑیا رانی تم میری جان ہو، خدا تمہیں ایسی ہی کامیابیوں سے تاعمر نوازے، تم نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا، تمہارے جیسی ایک بیٹی ہی ہمارے لیے درجنوں اولاد سے بہتر ہے، اللہ ہر ماں کو ایسی اولاد سے نوازے۔ ان کا لہجہ آبدیدہ ہو گیا تھا، آؤ بیٹھو میرے پاس، وہ اسے لے کر صوفے پر براجمان ہو گئیں۔ جو ہی ان کا دھیان اس کے پیر کی طرف گیا تو ماں کی ممتا گویا تڑپ اٹھی تھی۔ ایمی کیا ہوا ہے؟ وہ بے چینی سے اس کے پیر کو پکڑتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ماما، صبح سمیہ کو بلانے گئی تو اشر سے ٹکر ہو گئی تھی، پیر میں موچ آ گئی، آوارہ کہیں کا، اتنا ایٹیٹیوڈ ہے کہ سوری بھی نہیں کی، اور دیکھتا ایسے ہے جیسے اور کوئی بچا ہی نہیں دنیا میں، یا پھر اس فانی دنیا میں سب فنا ہو گیا ہے اور دیکھنے کے لیے فقط میرا وجود باقی ہو۔ انیسہ بیگم اس کا انداز سن کر مسکرا پڑی اور بولی، ایمی بیٹا آپ موبائل کا استعمال کم کیا کریں، اسی لیے ہر بار ٹکر ہو جاتی ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے آپ دونوں تب سے اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہو، بھائی ہے آپ کا، بڑا ہے آپ سے، ایسے نہیں بولتے۔ اب جاؤ ریسٹ کرو، میں شمائلہ کو بھیجتی ہوں آپ کے پاس، پاؤں کی مالش کر دے گی اور پین کلر بھی لے لینا۔ بھائی اور وہ؟ ماما میں اکیلی ہی اچھی ہوں، اگر میرا ریئل بھائی ہوتا کوئی تو اچھا تھا، لیکن اس جیسا بھائی مجھے نہیں چاہیے۔ وہ یہ کہہ کر شبنمی آنکھوں میں آنسو لیے اٹھ گئی اور ذکیہ بیگم ایک گہری آہ بھر کر رہ گئیں۔ نادان، کاش کہ تمہیں بتا سکتی۔ احمد شاہ کی آواز سن کر وہ اٹھیں تو دیکھا کہ وہ باہر آ گئے ہیں اور لاؤنج میں گارڈ سے بات کر رہے ہیں کوئی۔ ذکیہ بیگم شمائلہ کو آواز دے کر ہدایت دیتی ہوئی کمرے میں چلی گئیں۔ احمد شاہ کے ماتھے پر ابھری ہوئی شکنیں کسی بری خبر کی پیش رو تھیں۔ ذکیہ بیگم کی چھٹی حس نے انہیں خبردار کر دیا تھا۔ انہوں نے فوراً آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے سامان لیا اور فکر مند ہو کر پوچھنے لگی کہ خیریت ہے؟ آپ کافی فکر مند لگتے ہیں۔ وہ آیا تھا آج، گارڈ نے دروازے سے ہی بھیج دیا، کہتا تھا کہ اس کی ماں کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، دیکھنا چاہتی ہے اسے آخری بار۔ شاہ صاحب نے سرگوشی کی تھی، گویا کہیں دیواروں کے جو کان ہوتے ہیں ان میں یہ سرگوشی نہ پڑ جائے۔ نہیں نہیں شاہ صاحب، میں یہ نہیں کر سکتی، میں ایک بار پھر سے نہیں یہ سب برداشت کر سکتی، ایک بار جو ہو چکا ہے میں نہیں دہرا سکتی، آپ منع کر دیں۔ اوئے کتیے، وہ اسے گالیوں سے نوازتا اس کھنڈر نما مکان میں داخل ہوا تھا۔ نام تو اس کا قرۃ العین تھا، مگر سب عینی کہتے تھے کسی دور میں۔ اب تو اسے گالیوں کے چاپ منتروں کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ملتا تھا، اور ان ناموں میں آئے روز اضافی ہی ہوتا تھا۔ اس نے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ داخل ہوتے ہی بھوک سے بلکتے بے ہوش بچوں کو ہر روز کی طرح نظر انداز کر دیا، اور وہیں سے اینٹ کے ٹکڑے پکڑ پکڑ کر عینی کی جانب پھینکنا شروع کر دیے تھے۔ تو مرتی نہیں، جا مر جا، میں نو شادی کراں، دوسری تیسری چوتھی، وہ اندھا دھند پھینک رہا تھا، اور وہ قریب المرگ بھوک اور زخموں سے نڈھال وہیں لیٹی رہی۔ مزاحمت کیا کرتی، ایک اینٹ اس ظالم نے اپنی بیٹیوں کی جانب پھینکی، وہ بدک کر سائڈ پر ہو گئی۔ عینی کے بے جان سے وجود میں ہلکی سی لرزش ہوئی تھی۔ شاید ممتا نے کروٹ لی تھی، مگر پیٹ کے جہنم نے اسے زیادہ لاغر کر دیا تھا۔ زخم تو آپ و آپ بھر رہے تھے، یا وہ بے حس ہو گئی تھی۔ ایک روٹی اور سالن تھوڑا سا لاتا تھا فضلو، اور خود روز کڑھائیاں کھاتا تھا۔
نہ جانے اس جانور کے اندر کا انسان کہاں مر گیا تھا۔ ایک روٹی اور کچھ بچا ہوا سالن اور وہ کھانے والے 5 افراد۔ مرے ہوئے کو کس نے کیا مارنا، اور کہتے ہیں کہ قسمت میں جس کے لیے عزتیں چن لی گئی ہوں پھر موت بھی جلدی نہیں آتی۔ وقت اس کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ لوگ اس کھنڈر کا تماشا دیکھتے ضرور تھے مگر کوئی رحم دل موم کا مجسمہ آگے بڑھ کر ان کو پوچھتا نہیں تھا۔ ان بھوک کے ماروں کو کوئی بچا ہوا کھانا ڈال جاتا تو یہ اپنی جہنموں کی آگ بجھا لیتے، ورنہ بھوک سے بلکتے رہتے لیکن وہیں بیٹھے رہتے۔ فضلو نے مارا انہیں اور پل چلا گیا وہاں سے۔ نشئی تو وہ شاید شروع سے ہی تھا یا اس کی غربت نے اسے نشئی بنا دیا تھا۔ کچھ بزدل لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حالات کا مقابلہ کرنے کے بجائے ان سے آنکھیں موندنا بہتر سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کبوتر ایسا کر کے کامیاب رہتا ہے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور یوں اس دلدل میں فضلو بھی اور دھنس گیا تھا، اور اس قدر دھنس گیا تھا کہ اسے بھوک اور غربت کسی چیز سے بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب اس کے اندر کا باپ تو نشے نے نہ جانے کب کا مار دیا تھا، یا اس نے خود ہی اس باپ کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا تھا۔ عینی اسی طرح لیٹی تھی۔ آج اس کی بڑی بیٹی شاہدہ کے اندر ماں کی حالت دیکھ کر ایک احساس جاگا تھا۔ روتی تو وہ ہر روز تھی ماں کی اور اپنی حالت پر، مگر اسے وقت اور حالات نے خود سے سمت کا تعین کرنا سکھا دیا تھا۔ شاید وہ اٹھی اور دیواروں کے سہارے لیتی دروازوں کو کھٹکھٹاتی اس دروازے تک پہنچی تھی۔ ایک دروازہ دوسرا دروازہ کسی نے نہیں کھولا تھا، اور جنہوں نے کھولا تو کسی نے مدد نہیں کی تھی۔ اسے دیکھ کر سب دروازے بند کر دیتے۔ ٹھک 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 بہت لاغرسی دستک کی تھی۔ اس نے آنٹی بوا نہ بند کریں، روٹی دے دیں، میری امی نے کھانی ہے۔ بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ خاتون خانہ نے محبت اور شفقت سے پوچھا تو وہ ہکلائی، شہیدہ۔ یہ کہہ کر وہ غریب جان چکرائی اور دروازے کی دہلیز میں ہی گر گئی۔ خاتون خانہ کو خدا یاد آ گیا تھا۔ یہ ان خواتین میں سے تھی جو باہر نہیں نکلتی تھی۔ وہ امام صاحب کی نیک اور نرم دل زوجہ دیبا باجی تھی۔ جلدی سے معصوم کو گود میں اٹھایا، بیٹی کو آواز لگائی کہ چارپائی نکالو، اس پر جا لٹایا۔ بچی کو ہوش میں لائی اور فوراً کھانے بنانے کا انتظام کر کے کھانا تیار کیا، اور شاہدہ کو دودھ دیا کہ یہ پیو، اور بڑی سی چادر اوڑھی اور اسے لیے ان کے گھر کم کھنڈر تک پہنچی۔ ان کی گلی سے تیسرے نمبر پر بیاباں میں جہاں سارا محلہ ختم ہوتا تھا وہاں ایک کھنڈر میں ان کا بسیرا تھا۔ دیبا باجی وہاں پہنچی تو انسانیت سے گرا ہوا منظر دیکھ کر زبان سے نکلتی چیخ دبا گئی، اور فوراً عینی کو اٹھایا، بچوں کو پاس بٹھایا اور وہیں نیچے پڑی پرالی پر بیٹھ کر انہیں کھانا کھلایا۔ عینی کے کپڑے خون آلود تھے، کئی زخموں سے اب بھی خون رس رہا تھا جو شاید تازہ تھے، اور باقی کا جم چکا تھا۔ شاید فضلو کا یہ روز کا معمول تھا۔ انہوں نے کھانا کھلایا اور پھر آنے کا وعدہ کر کے چلی گئیں۔ اماں آج اس کا رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں، اپنی دہی کو سمجھا لینا، رحم دین مر گیا ہے، بھول جائے اسے، اور جب ہم اس کی دہی کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں تو چپ کر کے ویا کر لے اور اپنے کار کی ہو جائے۔ کب تک اسے سنبھالوں گا میں؟ سن رہی ہو اماں؟ عاشق نے اپنی بہن کی طرف اشارہ کیا تو وہ کمرے کی طرف دوڑ گئی۔ اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی تھی کہ آ جا رہے ہیں وہ۔ اولاد کا نہ بتائیو، اتنا اچھا رشتہ ہے، ایویں نہ نکل جائیو ہاتھ سے۔ وہ کمرے میں محصور ہو گئی تھی۔ تاریکی ہی تاریکی تو تھی ہر طرف، اور پھر اماں اندر آئی تھی۔ زوئی پتر بیا کر لے، دوجا میں آج ہوں کل نہیں ہوں، پرا کب تک دیکھے گا تجھے؟ تیری دہی بھی کل کو بڑی ہو کر اپنے گھر کی ہو جاوے گی تو بڑھاپے میں تجھے کون دیکھے گا؟ محتاج ہو کے دوسرے کی چوکھٹ پر پڑنا اچھا نہیں ہوتا۔ ابھی تو تیری عمر ہی کیا ہے، ہوئی ہے سونی ہے سنکی ہے، اپنے گھر کی ہو جا، تیری دہی میری دہی، میں خود اس کو پال پوس کر بڑا کروں گی۔ چل اٹھ، لڑکے والے آتے ہوں گے بس۔ لیکن اماں تو جانتی ہے مجھے رحم دین سے کتنی محبت تھی، میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ وہ کس کی تھی؟ زوئی پتر تیرے آگے ہاتھ جوڑے، میرے ماں کی لاج رکھ لے۔ ماں نے ہاتھ جوڑ دیے اور پھر ہر بیٹی کی طرح وہ بھی چپ ہو گئی تھی۔ اس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، بہت امیر نہیں تھے تو بہت غریب بھی نہیں تھے۔ سالم شاہ کی والدہ کو زوئی پسند آ گئی تھی۔ ماما ماما آپ کہاں ہیں؟ سمیہ روتی ہوئی چیختی ہوئی آ رہی تھی۔ وہ ماضی سے ایک دم چونک کر باہر آئی تھی۔ کیا ہوا میری بچی؟ ماما ڈو یو نو شی از گوئنگ فار کمپٹیشن ایٹ انٹرنیشنل لیول۔ ماما یہ سب میں ڈیزرو کرتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ہرا دے؟ کالج میں بھی ہر کوئی اس کے گن گاتا ہے، پھوپھو بھی اسی کو پیار کرتی ہیں، ہر بار وہ مجھے پیچھے چھوڑ دیتی ہے محنت کیے بغیر۔ وہ رو رہی تھی اور زویا بیگم کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا، لیکن وہ چپ رہنے پر مجبور تھی۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کو چپ کروایا اور سمجھانے لگیں،
بیٹا چپ کرو، ایسے نہیں کہتے، آپ پریشان نہ ہوں۔ آپ کا اگر گھومنے کو دل چاہ رہا ہے تو آپ اپنے بابا سے کہیں یا میں سفارش کر دیتی ہوں، کہیں آؤٹ آف دا کنٹری ٹرپ پلان کرتے ہیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سمی کے بالوں میں انگلیاں سہلا رہی تھی۔ میری ایک اور بچی بھی تھی، نہ جانے کہاں ہوگی، نہ جانے کیسی ہوگی۔ وہ ایک لمحے کے لیے پھر سے سوچوں کے زینے طے کرتے ہوئے یادوں کے تہ خانے میں جا رہی تھی، مگر پھر ارادہ ترک کر کے خود کو نارمل رکھنے کی حتی الامکان کوشش کرنے لگی تھی، کیونکہ شاہ صاحب کے آنے کا وقت ہونے والا تھا۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ سریلی آواز میں بولی تھی۔ ریڈ ٹی شرٹ اور بلو جینس میں وہ اسٹوڈنٹ سے زیادہ فیشن شو میں آئی ہوئی ماڈل لگ رہی تھی۔ اس کے بکھرے بال اور نیلی آنکھیں اس کی ماڈرنزم کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ سب کی گردنیں اس کی طرف مڑی تھی اور وہ سب سے بے خبر چنگم چباتی ہوئی جبڑوں کی ورزش کروا رہی تھی۔ یس کم ان ہنا۔ وہ کمر لچکاتی کلاس روم میں آئی تھی، گویا کیٹ واک کر رہی ہو، اور دائیں بائیں نگاہیں گھما کر اسی ادا سے اشر کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی، اور اس کے بیٹھتے ہی اشر کھسک کر سیٹ کے کونے پر آ گیا تھا کہ کہیں ساتھ مس نہ ہو جائے، اور وہ منہ بصورتی وائٹ بورڈ کی جانب دیکھنے لگی۔ سرمد یار، میرا جینا حرام کر دیا ہے اس ہنا کی بچی نے، خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ آپ لوگ مجھے یاد کر رہے تھے؟ دھماکے دار انٹری کے ساتھ ہنا نے اشر کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایکچولی میں پیچھے نہیں پڑی مسٹر اشر، آپ کی جو خوبصورت سی آنکھیں ہیں یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ سرمد دھیرے سے کھسک گیا تھا، جانتا تھا اب یہ چپکلی چپکی رہے گی۔ اشر، کیوں ناپسند کرتے ہو مجھے؟ اس نے محبت سے ہاتھ پکڑا تھا اشر کا، اور اشر گویا کرنٹ لگا ہو ایک دم سوچلا تھا۔ ہینا، اپنی لمٹس مت کراس کرو۔ کتنی بار سمجھایا ہے، نہیں انٹرسٹ تم میں۔ تم نے ہماری بچپن کی دوستی کو محبت کا نام دے کر خواہ مخواہ خراب کیا ہے، مجھے خود سے بدظن کیا ہے۔ یار قسم سے نہ کیا کرو ایسے۔ ہینا اپنی آنکھیں ایک ادا سے مٹکاتی ہوئی اٹھ گئی تھی اور اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اشر، میری محبت تم سے اپنے آپ منوا لے گی۔ میں ہینا شہریار ہوں، ایک اسٹینڈرڈ ہے میرا، ڈونٹ وری۔ نو ونز لائک می۔ اشر اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا، کسی اینگل سے وہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نہیں لگتی تھی۔ ہیلو بیوٹی۔ اس کے موبائل پر ایک پیغام جگمگا رہا تھا اور وہ دوڑ کر اس کی جانب لپکی، گویا منتظر ہو۔ ہائے، اتنی دیر کر دی نا آج پھر سے، پتہ ہے کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ سمی نے جوابی پیغام بھیجا تھا، کام ہوا یا نہیں؟ ایک بار پھر سے پیغام بھیجا تھا اس نے۔ بس یوں ہی سمجھے محترمہ، اس نے محبت بھرے انداز میں جواب دیا تھا۔ لو یو سرفان۔ جوابی کارروائی اس کے مخملی ہاتھوں سے ہو رہی تھی۔ لو یو ٹو میری سمی، میری دھڑکن۔ اب سو جاؤ، رات بہت ہو گئی، صبح کچھ نیا سننے کو ملے گا تمہیں۔ اپنا خیال رکھنا، تم بھی، اس نے سرسری سا جواب دیا اور موبائل پلنگ پر ایک طرف پٹک دیا۔ یو ول گوٹ اٹ سون ایمی۔ وہ حقارت اور غصے سے بڑبڑائی تھی، تم نے میرے خواب بھی تباہ کر دیے ہیں، بچپن سے میری خوشیوں کی دشمن ہو تم۔ وہ سوچتی ہوئی اٹھی اور پیٹ پوجا کی غرض سے کچن کی جانب قدم بڑھائے تھے۔ زوئی، کیوں ایمی کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ اس بچی کی زندگی کا راز راز رہنے دو۔ جب بڑوں کے درمیان بات ختم ہو گئی تھی تو اب اسے کیوں اپنے ذہن میں بٹھا رکھا ہے؟ کیوں بچی کی جان کے پیچھے پڑی ہو؟ اس کے قدم وہیں رک گئے تھے، گویا برف بن گئی، یا کسی چیز نے اس کے قدم کو جام کر دیا ہو۔ راز اور ایمی، کیا مطلب ہے اس سب کا؟ اس کے قدم ڈگمگائے تو قریب پڑا گلدان ہاتھ لگنے سے گر گیا تھا۔ وہ فوراً ایک بھی لمحے کی دیر کیے بغیر پیٹ پوجا کا ارادہ تو کر کے اپنے کمرے میں پلٹ گئی تھی۔ زویا بیگم فوراً اٹھی تو باہر لاؤنج خالی پڑا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، مگر دروازہ بند ہونے کی آہٹ سے وہ سمجھ گئی تھی کہ باہر کون ہے، لیکن شاہ صاحب سے کہنے لگی، کوئی نہیں ہے باہر۔ باجی دیبا نے اپنے شوہر کو اس رات اس عورت اور اس کے بچوں کے بارے میں بتایا تھا۔ امام مسجد کی حیثیت سے امام صاحب نے محلے کے معززین سے بات کی تھی، مگر سب نے جیسے اپنے مرد ضمیر کا ثبوت دیا تھا، کوئی ان کی کفالت کرنے کی ذمہ داری نہیں لے رہا تھا، اور نہ ہی فضلو کو لگام ڈالنے کو کوئی تیار تھا، ماں سوائے چند حضرات کے۔ ان چند حضرات نے مل کر ایک جھوپڑی بنائی اور اس پر کاغذ ڈال کر سردی کو روکنے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ رات گئے فضلو گھر آیا تو بیوی بچے وہاں نہیں تھے، انہیں محلے والوں نے نئی جھگی میں منتقل کر دیا تھا۔ فضلو ڈھونڈتا ہوا، پوچھتا پچھاتا اپنی جھوپڑی میں پہنچا، اس کے دماغ کا میٹر بھگ سے اڑ گیا تھا اور پارا اور شوٹ کر گیا تھا۔ اس نے اینی کو 2 دن پہلے مار پیٹ کر کے چھوڑ دیا تھا کہ مر جائے اور جان چھوڑے، لیکن آج ایک بہتر حالت کی اینی اس کے سامنے تھی۔ اسے تو زخموں سے مر جانا چاہیے تھا، مگر وہ اپنے بیٹے کو گود میں لٹائے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا حلیہ بھی بہتر تھا، آج بال بکھری ہوئی جھاڑیوں کی صورت سے نکل کر سلجھی ہوئی چٹیا میں گوندھ دیے گئے تھے، اس کے ملگجے خون سے لتھڑے ہوئے لباس کو صاف ستھرے لباس سے بدل دیا گیا تھا۔
آنکھوں میں کاجل تھا، اس کے چہرے کی پرانی کشش کسی حد تک عود آئی تھی۔ 2 دن کی باجی دیبا کی محبت اور انتھک کوششوں نے اس کا حلیہ اور حالات بہتر کر دیے تھے۔ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی اور زخم بھی بھر گئے تھے۔ ایک غلیظ گالی سے نوازتے ہوئے وہ سگریٹ کا آخری کش لگا کر اسے انگوٹھے سے مسلتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے بھرے ہوئے لمبے لمبے ڈگ اور اس کی گالیاں اس کے قہر آلود دماغ اور نشے ہونے کی نشاندہی کر رہے تھے۔ تینوں منع کیتے سے اثر نہیں ہیگا، تینوں مر جا۔ اس نے اینٹ پھینکی تو عینی نے اب کی بار اپنا بچاؤ کیا۔ فضلو نے آگے بڑھ کر اسے چٹیا کی گدی سے پکڑ لیا اور وہ درد سے کراہتی زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ آج تو بعد کوئی محلہ آلیجتے آیا تے تیریاں تنگا پنے دونگا، اس نے یہ کہا اور اپنے بیٹے کو اٹھا کر لے گیا۔ عینی چیختی ہوئی زمین بوس ہو گئی تھی مگر وہ بے حس نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا۔ عاشق پتر آپا زوئی دی شادی کر دیتی، بن اودی دی دا خیال رکھیا کر، تیری عائشہ ورگی یہ دونوں اکو جہانیت تے۔ اچھا اماں پریشان نہ ہو، وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ زویا کی بیٹی کا نام قرۃ العین تھا اور اس کے بھائی کی بیٹی کا نام عائشہ، دونوں ہم عمر تھیں۔ زویا اور عاشق بھی 2 بہن بھائی ہی تھے۔ حالات نے برا پلٹا کھایا تھا۔ وقت اور حالات کے بدلاؤ چاہے برے ہوں لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ ان کی ایک ہی تو خصلت ہے کہ اچھے ہوں یا برے گزر جاتے ہیں۔ میٹرک میں تھی دونوں۔ قرۃ العین نے بورڈ کے امتحانات میں امتیازی نمبروں سے ٹاپ کیا تھا مگر ممانی کی ممتا تڑپتی رہی، وہ کیسے اچھے نمبر لے گئی تھی، اس کی بیٹی کیوں نہیں اچھے نمبر لے سکی تھی۔ سالوں کی دل میں بسی کدورت اور نفرت باہر نکلی تھی۔ دیکھ عاشق، اس کا اسکول جانا بند، یوں ہی باہر لڑکوں کے ساتھ رانے چلا لیے تو اپنی تو نک کٹوا دے گی۔ اس کا رشتہ دیکھ کے بیاہ کر دے، کلموئی ماں پڑی گئی ہو، اے نہ ہووے میری دئی کو دیکھنے آئے اسے پسند کر جائیں، دفع کر اس زہری لگدی منتوں۔ اور وہ بیوی کی باتوں میں آ گیا تھا۔ زویا بیگم ہر مہینے بعد ملنے آتی تھی، وہ مل کر گئی تو عاشق نے مزدور سے اس کا بیاہ طے کر کے اس تابیدار بچی کو اس کے حقیقی گھر کی طرف راتوں رات رخصت کر دیا تھا۔ فضلو عینی کا شوہر نامدار گھر لے گیا۔ گھر کیا تھا، غربت کا تھا، کچے فرش کا ایک کمرہ، مٹی کے ساتھ لیپ کر کے کی گئی دیواریں جن پر رنگ کرنے کی کوشش میں انہیں مزید بھدا بنا دیا تھا۔ بستر کے نام پر ایک چارپائی بان والی جس کا بان نیچے سے بوسیدہ ہو کر لٹک رہا تھا اور ایک ٹاٹ پڑا تھا جو اب اپنا اصلی رنگ مٹی میں مٹی ہونے کے باعث کھو چکا تھا۔ کمرے میں 100 واٹ کا بلب لگا تھا۔ اس کی پیلی رنگت ماحول پر وحشت طاری کر کے اسے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ یہ کیسی شادی تھی اور یہ کیسی رخصتی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ بارات تھی اور نہ ہی کوئی استقبال کرنے کو ساتھ تھا۔ فضلو نے اسے ٹاٹ پر بٹھا دیا اور چارپائی پر جو ایک جگہ سے بوسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ملگجی اور گندی تھی، عجیب سی باس آ رہی تھی۔ ایک طرف کچھ پتیلے پڑے تھے جن کی اصلی رنگت کبھی ہوتی ہوگی مگر اب سیاہ تھی۔ شاید اس پیلے رنگ کی روشنی میں نہائی ہوئی ہر چیز اپنے اصل رنگ سے خفا لگ رہی تھی۔ اس نے چارپائی پر ایک میلی سی چادر ڈالی، ایک عجیب سی باس کا بھبوکا کمرے میں پھیلا تھا۔ بیجا اتے اس نے اسے کہا تھا اور اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ جو ہی گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے منہ سے نکلنے والی آہ کی آواز کے ساتھ ہی شراب کا ایک بدبودار بھبوکا اس کے نتنوں میں داخل ہو کر اس کے دماغ کو مفلوج کرنے لگا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھری ہوئی کوسٹر میں بیٹھ گئی ہو جس کے شیشے بند ہوں اور آدمی سگریٹ پھونک رہے ہوں اور پان چبا رہے ہوں۔ اسے جی بھر کے متلی آنے کو تھی مگر خود پر قابو آ گئی تھی۔ کینوس پر اس کے ہاتھ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ اس نے چھت پر خوبصورت سا سیٹ اپ کیا تھا جہاں بیٹھ کر دنیا و مافیا سے بے خبر وہ اپنے فن کو مزید نکھارتی تھی۔ ماما تھوڑا سیدھا ہو کر بیٹھ جائیں آپ، بس 5 منٹ، اور پھر آپ کو حیران کر دینے والا اسکیچ آپ کے سامنے ہوگا۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ ذکیہ بیگم کے چہرے کے خد و خال کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے اسکیچ کو فائنل لک دے رہے تھے۔ اٹس ڈن ماما، دیکھیں کیسا ہے۔ اس نے کینوس ماما کی طرف موڑا تو ماما کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا تھا۔ کمال کر دیا ایمل، تم نے اب تک جتنی بھی اسکیچنگ کی سب میں سے یہ سب سے اعلیٰ اور شاندار ہے میری بچی، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ ایمی نے خوشی سے باہیں والدہ کے گلے میں حائل کر دی تھی۔ آئی لو یو ماما، آئی لو یو ٹو میری چندا۔ ہلکی ہلکی ہوا سے اس کے سیاہ گھنے گہرے بال لہرا رہے تھے۔ ہوا کے ہلکے جھونکے سیاہ گھٹاؤں کو جی بھر کر گستاخی کرنے کی اجازت دے رہے تھے۔ ماما جلدی آ جائیں، فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے، دیر ہو رہی ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہے۔ ایمل اپنا اسکارف سنبھالتی ہوئی دوپٹہ گلے میں لٹکا کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ پنک ٹاپ اور بلو جینز کے ساتھ اس نے ڈھیلا سا اسکارف لپیٹا تھا، بال جوڑے کی شکل میں باندھے تھے اور دوپٹہ گلے میں جھول رہا تھا۔ ہاں بیٹا، بس ہم تیار ہی ہیں، چلو۔
ایمل چندا تم آگے بیٹھ جاؤ اپنے بابا کے ساتھ۔ نہیں ماما آپ بیٹھیں۔ وہ لوگ گاڑی میں سوار ہو گئے۔ ایئرپورٹ سے کچھ فاصلے پر تھے۔ ایک اشارے پر گاڑی رکی تھی۔ جو ہی اشارہ کھلا تو ایک تیز رفتار بائک والے صاحب نے اس کی جانب ایک خالی لفافہ اچھالا اور چلا گیا۔ ایمی چندا کیا ہوا؟ احمد شاہ نے فوراً گھبرا کر پوچھا تھا۔ وہ فرنٹ مرر سے اس کے چہرے کو فوکس کیے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں۔ ماں بیٹی دونوں کے چہروں پر حیرت تھی۔ اس قدر ٹریفک میں اس بائک والے کا پیچھا کرنا بے وقوفی تھی کیونکہ وہ جا چکا تھا۔ ایمی ریلیکس، مجھے دو۔ ذکیہ بیگم نے لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا اور اسے کھولنے لگی۔ احمد شاہ نے فوراً ٹوکا، ایسا مت کریں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ذکیہ بیگم نے لفافے کو کچھ شش و پنج کے بعد رکھ دیا۔ اچانک بیٹھے بیٹھے ایمل پر غصے طاری ہو گئی۔ وہ ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے مگر ایمل کی طبیعت اور ساتھ ہی ذکیہ بیگم کی طبیعت بھی بگڑ رہی تھی۔ دونوں کو اکائی شروع ہو گئی تھی۔ احمد صاحب کے تو گویا ہاتھ پیر ہی پھول گئے۔ الٹے قدموں ایمل اور ذکیہ بیگم کو ہاسپٹل لے گئے تھے۔ ہاسپٹل پہنچ کر علم ہوا کہ کچھ زہریلا مواد سانس کے ذریعے اندر چلا گیا ہے۔ حالت خطرے سے باہر ہے لیکن آئی سی یو میں ہے۔ احمد شاہ کا صدمے سے برا حال تھا۔ انہیں حیرت تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اچانک لفافے کا یاد آنے پر وہ پارکنگ کی طرف دوڑے۔ سالم شاہ اور زویا بیگم بھی آ گئے تھے۔ گاڑی سے لفافہ پکڑنے لگے، پھر فوراً ٹھٹکے اور جیب سے رومال نکال کر اس لفافے کو پکڑا اور وارڈ میں چلے گئے۔ ذکیہ بیگم کی حالت کافی حد تک سنبھل گئی تھی لیکن ایمی ابھی تک بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ احمد شاہ نے فوراً لفافہ کھولا۔ وہ خالی تھا۔ ایک صفحہ تھا جس پر لکھا تھا، ایمل شاہ جان پیاری ہے تو چھوڑ دو یہ سب۔ سارا صفحہ خالی تھا۔ احمد شاہ نے لفافے کو لیب بھجوا دیا۔ ذکیہ بیگم ڈسچارج ہو کر گھر آ گئیں اور ایمی اب تک ہاسپٹل میں تھی۔ اشر بھاگا بھاگا آیا تھا۔ کیسے رک سکتا تھا؟ ایمل کے بیڈ کے قریب بیٹھ کر وہ اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ ایک وجیہہ مرد کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کی خاطر اور وہ بے سدھ لیٹی تھی گویا بے جان وجود ہو۔ سب چلے گئے تھے رات ہوتے تک۔ اشر اور احمد شاہ وہیں تھے۔ زویا کے بہت اصرار کے باوجود وہ ہلا تک نہیں تھا۔ اور وقت رخصت زویا بیگم کے چہرے کے تاثرات ثبوت تھے کہ اس لڑکی سے ان کی نفرت کی بے شمار وجوہات میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا ہے۔ سرفان، یو نو واٹ، تم نے آج جو میرے لیے کیا ہے تمہیں اندازہ نہیں میں کتنی خوش ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں یارا، تم نے کمال کر دیا۔ کسی کو شک تک نہیں ہوا، وہ گئی بھی نہیں، اور سب سے بڑھ کر کہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ سمیہ ٹی وی لاؤنج میں ٹہل رہی تھی۔ شام کے سنہرے سائے چارسو پر پھیلا رہے تھے۔ ہاتھ میں چائے کا مگ پکڑے، ٹکنوں سے اوپر پنڈلیوں تک بلو ٹائٹس اور ٹی شرٹ کی تکلفانہ ڈریسنگ کیے وہ بڑے مزے سے اپنے نام نہاد محبوب سرفان سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس بات کا اندازہ بھی نہ لگا سکی تھی کہ اس کی تمام بات چیت زویا بیگم کے کانوں سے گزر چکی تھی۔ وہ باتوں میں اس قدر مہو تھی کہ اسے زویا بیگم کی آمد کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ اسے جب تک اندازہ ہوا پانی سر سے گزر چکا تھا۔ سالم شاہ انہیں ڈراپ کر کے کسی کام سے باہر سے ہی جا چکے تھے۔ ایک دم سے ہاتھ اٹھا تھا اور سمیہ کا گال لال کر گیا تھا۔ تم قاتل بن جاؤ گی اپنی نفرت میں؟ مجھے شرم آتی ہے بیٹی کہتے ہوئے۔ ایک اور آواز کے ساتھ اس کا دوسرا گال بھی گرم ہو گیا تھا۔ موبائل فرش پر گر گر کر دور تک پھسلتا ہوا گیا تھا۔ سمی تمہیں کیا ہو گیا؟ پاگل ہو تم؟ اگر تمہارے بابا سن لیتے یہ سب تو کیا ہوتا؟ کبھی سوچا ہے؟ اور ہمارے بے تحاشا یقین کا یہ نتیجہ ہے کہ تم نے معاشقے چلا لیے ہیں۔ فوراً اپنے کمرے میں جاؤ۔ زویا بیگم نے ہینڈ بیگ سائڈ ٹیبل پر پھینکنے کے انداز میں رکھا اور خود لاؤنج میں ہی صوفے پر ڈھہ گئیں۔ سگرا اور سگرا، پانی دو۔ ان کی حالت خراب ہو رہی تھی صدمے سے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی تربیت ایسی ہوئی ہے کہ ان کی بیٹی نے خون سے ہاتھ رگڑنے کی کوشش کی ہے۔ سگرا، وہ موبائل مجھے دو۔ سگرا پانی لائی تو زویا بیگم نے ہاپتی ہوئی آواز میں ایک حکالت والی نظر سمیہ پر ڈال کر کہا۔ سگرا موبائل پکڑا کر ایسے غائب ہوئی جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ جانتی تھی ایسے غصے میں بیگم صاحبہ کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ یہ نہ ہو وہ غریب جان یوں ہی پٹ جائے۔ سمی، دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ وہ دھاڑی تھی۔ بی بی صاحبہ، باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، کہتا ہے زویا بیگم سے ملنا ہے، گارڈ نے انٹرکام سے اطلاع دی تھی۔ ان کے چہرے سے ایک رنگ سا آ کر گزر گیا تھا۔ کیسے بھول سکتی تھی وہ اسے؟ اینی تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ دیبا باجی اگلے دن آئیں تو پرالی پر بال بکھیر کر بیٹھی ہوئی اینی کو دیکھ کر ان کا دل دکھ سے بھر آیا۔ انہوں نے کھانے کے برتن وہیں رکھے اور فوراً اینی کے پاس آئیں۔ باجی، او میرا پتر لے گیا، اینی نے اس کے سینے سے لگ کر کہا تھا۔ باجی، او دلال اے میریاں،
دھیانووچ دیوے گا انہوں جائیں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، زبان لڑکھڑا رہی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا رہا تھا۔ جی میریا بچہ، اس کا فقرہ ادھورا رہ گیا تھا۔ اس پر گشی تاری ہو گئی تھی۔ باجی دیوا نے اپنے باہر کھڑے شوہر کو بلایا اور اینی اور اس کی بچیوں کو اپنے گھر لے گئی۔ ڈاکٹر کو گھر بلا کر چیک اپ کروایا۔ دیکھیں امام صاحب، آپ عزت دار آدمی ہیں، لیکن یہ پولیس کیس ہے، اس کا شوہر اس کو اس قدر مالتا ہے، آپ کو فوراً پولیس میں اطلاع دینی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ علاج معالجہ کر دیں، یہ ٹھیک ہو جائے گی تو کچھ کریں گے۔ پولیس میں گھسیٹیاں کون لگاتا پھرے، یہاں پولیس کسی کی سنتی ہے؟ ڈاکٹر کم کمپاؤنڈر نے ناک پر تیوری چڑھائی اور بولا، یہ دوائیاں لکھ دی ہیں، لے آنا، اور چلا گیا۔ فضلو 2 دن بعد گھر آیا تو وہاں کچھ نہ تھا، نہ جھونپڑی اور نہ بچے اور نہ اینی۔ اس نے بیٹے کو اٹھا رکھا تھا گود میں، اسی طرح سے اٹھائے اٹھائے سب سے قریب والے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ کون؟ اندر سے ایک کھانستی ہوئی بوڑھی عورت کی آواز آئی۔ اماں، اماں میں فضلو۔ ہاں میرا بالی بچہ، خطے سارے۔ اماں لاٹھی ٹیکتی دروازے تک آئی تو اسے دیکھ کر حقارت سے نظر پھیر لی۔ وہ دروازہ بند کرنے ہی والی تھی کہ فضلو نے پیر کی ٹھوکر سے دروازے کو دھکا دیا۔ اماں کی لاٹھی پھسل گئی اور وہ کمر کے بل گر گئی۔ فضلو نے بچے کو وہیں کچی دہلیز پر پھینکا اور اماں کی گردن پر ہاتھ رکھ دیا۔ اتنے میں شور کی آواز سن کر اندر سے ایک خاتون بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھتی ہوئی باہر آئی۔ اس کی شلوار ٹکنوں تک تھی اور پیروں میں پڑی پازیبوں کی چھنکار سے فضلو کے اندر کا وحشی جانور زندہ ہو گیا تھا۔ جو ہی اس خاتون کی نظر بڑھیا اور سرخ آنکھیں لیے رال ٹپکاتے فضلو پر پڑی، اس کے تو گویا قدم وہیں جام ہو گئے۔ اماں اور وہ شاید اس کی بیٹی تھی، اکیلے ہی رہتے تھے۔ ایک بیٹا شبیر تھا، وہ بھی شہر میں کسی کے ہاں چوکیدار تھا۔ خاتون نے فضلو کی بے حیا نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر کے ایک نظر اماں کی جانب ڈالی اور دوسری اپنے اوپر۔ اس کا لچکیلا سانولا وجود دوپٹے سے عاری تھا۔ اس نے اندر کو دوڑ لگائی تو فضلو نے اماں کو چھوڑا اور اندر کی جانب دوڑا۔ نشے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ اور وہ خود بدمست ہاتھی کی طرح لگ رہا تھا۔ اماں کو اندازہ نہیں تھا کہ ایک سوال کا جواب نہ دینے اور دروازہ بند کرنے کی اتنی بڑی قیمت چکانی ہوگی۔ فضلو کے اس تک پہنچنے سے پہلے خاتون نے اندر سے چٹکنی چڑھا دی۔ بڑھیا نے جب دیکھا کہ حالات قابو سے باہر ہیں تو وہ دروازے سے فوراً باہر نکل گئی۔ فضلو کا بیٹا صورتحال سے سہم کر رونے لگا تھا۔ بڑھیا نے دروازے سے باہر نکل کر باہر سے کنڈی لگا دی دروازے کی، اور یہ سب اس نے آنن فانن اتنی جلدی کیا کہ فضلو جو دروازے کو دھکے لگا رہا تھا، جب تک اس کی سمجھ میں آتا باہر کا دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اب وہ درمیان میں بند تھا، نہ باہر جا سکتا تھا نہ اندر۔ اتنے میں اماں نے شور سے پورا محلہ اکٹھا کر لیا تھا۔ محلے والوں کے آنے تک فضلو کونے میں پڑی بانس کی ٹوٹی ہوئی سیڑھی کو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بنا کر چھت سے پھلانگ کر کھیتوں سے ہوتا ہوا یہ جا وہ جا ہوا تھا۔ اماں اپنی بیٹی کی عزت آبرو بچ جانے پر خدا کا شکر بجا لا رہی تھی۔ اماں نے اسی روز بیٹے کو فون کر کے واپس بلایا۔ وہ خاتون اماں کی بیٹی، اس کا نام ذکیہ تھا۔ ذکیہ اپنی ماں کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ہیلو بوائز، اشر کہاں ہیں؟ ہنا نے سرمد کو کونی مار کر پوچھا، انداز ایسا جس سے بچھڑے ہوئے لنگوٹیے یار ہوں۔ وہ نہیں آیا، سرمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس کرو لیلا، اس مجنوں کی ایک لیلا ہے پہلے ہی، تم کیا چپکتی رہتی ہو؟ سرمد نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ تو باقی لڑکوں کے ساتھ ہنا نے بھی پرجوش کہکا لگایا، امیزنگ! محبت بھی تو ایسی ہو جب ہی تو مزہ آتا ہے۔ محبت کا مزہ ہی تب ہے جب کسی کی چھین لیں یارو۔ اس نے سائیڈ اسمائل پاس کی اور سرمد سے کہنے لگی، ڈارلنگ میرے جانو کا فون نمبر دے دو، بتاؤں گی نہیں کہ تم نے دیا ہے نمبر۔ وہ سرمد ہی کیا جو ایسے انداز پر فریفتہ نہ ہوتا۔ اس نے آنکھ ماری اور نمبر نوٹ کروا دیا۔ ہیلو بیبی، مائی کرش، میں ہنا ہوں، بھول تو نہیں گئے؟ اشر کا موبائل وائبریٹ کیا تو وہ جیسے خواب سے جاگا۔ مسلسل کتنی ہی دیر سے وہ اس کے بیڈ کے پاس بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمی اٹھ جاؤ یار، اس نے ہولے سے سرگوشی کی تھی۔ اشر نے موبائل نکال کر دیکھا، اس کے ماتھے کی شریانیں پھولنے لگی تھیں۔ سرخ و سفید رنگت کے ساتھ ہلکی سبز ابھرتی ہوئی شریانیں اس کی وجاہت کو مزید نمایاں کر رہی تھیں، مگر اس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ اسٹوپڈ باسٹرڈ، پتہ نہیں کیا تکلیف ہے اسے۔ دھندلاتے ہوئے مناظر کسی ہاسپٹل روم کی نشاندہی کر رہے تھے اس کی چھٹی۔ اس نے فوراً حرکت کی۔ اسے ہوش آتے ہی سب کچھ کسی فلم کی طرح ذہن میں گردش کرنے لگا اور یکے بعد دیگرے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ وہ تو اسلام آباد جا رہے تھے، پھر یہ سب، اس کا دل گھبرایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ اور اب وہ یہاں کیا ہوا تھا؟ ماما، بابا، ذہن میں ابھرنے والے سوالوں کی یلغار
اور یورش نے اس کے دماغ اور سوچنے کی حصوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ ایمی تھینک گاڈ یو آر فائن ناؤ۔ اشر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اس کی نظریں بستر پر پڑے اس ساکت وجود پر پڑیں جو کمرے کی سفید چھت کو گھور رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر نالیاں لگی تھیں، نیلی پیلی سی۔ اشر کو ان سب سے غرض کہاں ہونے لگی تھی؟ اسے تو اپنی ایمی سے چاہت تھی اور محبت تھی، سو اس کے لیے دعا گو تھا بس۔ اس کے قدم جو قدم با قدم کا فاصلہ طے کرنا چاہ رہے تھے، اس نے ان کے خیال کو منفی کر کے دوڑتے ہوئے اس تک آنے کے لیے مسافت کو لمحوں میں ختم کیا۔ کہتے ہیں نا کہ محبت ہی ہوتی ہے، مردہ وجود کو بھی محبت اور دعائیں زندہ کر دیتی ہیں، یہ اللہ کو بھی معجزوں پر منا لیتی ہیں۔ ایمن نے لفافے کو چھونے کے بعد اسی لمحے بیگ سے کینڈی نکال کر کھائی اور یہ سب بے اختیار ہو گیا۔ پوائزن جو اس لفافے پر لگایا گیا وہ اثر کر گیا تھا، لیکن اب وہ ٹھیک تھی، بالکل ٹھیک۔ شاید اشر ماما بابا، اس کی زبان سے توقف سے یہی الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اس پر غشی طاری ہو گئی تھی۔ اس کی کیفیت دیکھ کر اشر جو اس کے پر جھکا تھا جھٹکے سے ڈاکٹر کی طرف بھاگا۔ ایک ڈاکٹرز اور نرسز نے اسے گھیر لیا تھا اور وہ دور کھڑا بس اپنی ایمل کو دیکھ رہا تھا۔ کس قدر خوبصورت ہے یہ، بالکل اپنے نام کی جیسی ہے ایمن، یعنی خواہش اور تھی بھی تو وہ ایسی ہی جس کی ہر کوئی خواہش کرے، اسے پانا چاہے۔ مسٹر اشر پریشان نہیں ہوں، یہ ٹھیک ہے، اب بس کمزوری سے ایسا ہوا۔ ان کے پیرنٹس کو بلائیں، ضروری کارروائی کے بعد آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ چچی جان، چاچو کہاں ہیں؟ ایمی ڈسچارج ہو گئی ہے، آپ لوگ آ جائیں، وہ ٹھیک ہے اب۔ خوشی سے الفاظ بھی ٹھیک سے ادا نہیں ہو رہے تھے، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے اور ایمل جو کچھ دیر پہلے عجیب رویہ اپنائے ہوئے تھی اب اسے گھور رہی تھی جسے کچھ کھوجنے کی کوشش میں ہو۔ اشر رکا نہیں تھا، نگاہ محبت ڈال کر جا چکا تھا۔ ایمی کے نظریات میں وہ انا پرست اپنی انا میں گیا، لیکن بے خبر رہی کہ اس کی خاطر شکر ادا کرنے گیا ہے۔ سگریٹ کے کش پر کش لگائے جا رہا تھا، ملکجا سا لباس جو شاید سفید رنگ کا تھا اب پلاہٹ اختیار کر چکا تھا۔ صوفے پر بیٹھا، رنگت گہری سانولی، بالکل کافی کے دانوں جیسی۔ دائیں ہاتھ میں سرخ رنگ کے بڑے رنگ والی انگوٹھی تھی تو چاندی کی، لیکن اس کے ہاتھ کے مشابہ رنگت اختیار کر کے مالک کے لاپرواہ ہونے کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس کے سامنے انواع اقسام کی ریفریشمنٹ کے ساتھ چائے تھی، لیکن وہ گردن جھکائے پچھلے 3-4 گھنٹوں سے ایسے ہی خاموش بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ سلگا رہا تھا۔ بیچ میں 1-2 بار گہری آہ بھر لیتا۔ سمیہ بیگم اس سے ملی تھی، لیکن ناراضگی ایسی تھی بہن بھائیوں میں کہ وہ آئی اور سلام کر کے لوٹ گئی، یہ کہہ کر کہ میں کھانے کو کچھ بھجواتی ہوں، یہیں بیٹھیے۔ بھائی کی حالت دیکھ کر اس کا دل حلق کو آ گیا تھا۔ اس کی عینی جب بڑی ہوئی کہ ماں کو جان سکے کہ اس کی ماں کون ہے، تب یہ اسے اہل و عیال سمیت لے کر غائب ہو گیا۔ کہاں کہاں ماری نہیں پھری تھی اپنی بچی کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ تڑپ گئی۔ اپنے بھائی اور بوڑھی ماں کی بہت یاد ستا رہی تھی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ اسے زخم دنیا کی نظر میں بڑھ گئے تھے، بھرے نہ بھی ہوں لیکن ناسور ضرور بن گئے تھے جو اسے بے چین رکھتے تھے۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے زویا بیگم اپنے کمرے میں بند اپنے آپ سے جنگ کر رہی تھی کہ آخر وہ کیوں آیا ہے اتنے سالوں بعد، اب اسے کیا چیز اس طرف کھینچ لائی ہے۔ میری بچی وہ کیسی ہوگی، میری پھول جیسی بیٹی، میری ماں کا سوچ کر وہ خود ہی اگلے لمحے جھیپ گئی۔ وہ بھلا حیات بھی ہوں گی؟ اسی کشمکش میں وہ کمرے میں مسلسل بند آرام دہ کرسی کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ ان کے اندر ایک تذبذب کی جنگ جاری تھی۔ اسی اثنا میں سمیہ نے دروازہ نوک کیا، سہمے ہوئے ڈرے قدموں کے ساتھ، گویا جانے کتنا ہی بوجھ اٹھا کر وہ اپنے قدم گھسیٹ کر چل رہی تھی۔ آؤ، انہوں نے کہا تو سمیہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ چال پہلے سے بھی سست تھی۔ کہو، بے اعتنائی سے کہا، آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تک نہ تھا۔ ماما، وہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، مگر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جا سکتی ہیں، زویا نے سخت حکم صادر فرمایا۔ ماما پلیز۔ سمیہ جاؤ، میں پریشان ہوں، وہی بے آردرشت لہجہ۔ سمیہ الٹے قدموں سے پلٹ گئی، جاتے جاتے دروازہ زور سے پٹک گئی، آنکھیں کھلی اور پھر بند کر لی گئیں۔ ایک گہرے توقف کے بعد زویا بیگم نے گہرا سانس کھینچا۔ انہیں اپنی ماں کی حالت کا علم نہیں تو اندازہ تھا کہ اتنے طویل عرصے بعد کم از کم وہ زندہ نہیں ہوں گی، لیکن اس کے وجود کا ایک ٹکڑا، اس کا جگر پارا، اس کی اولاد، پہلی اولاد بھی وہ جو اس کی اپنی محبت سے تھی، اس کی قرۃ العین، ہاں اس کی ایک آس باقی تھی۔ وہ اٹھی، اپنی شال اٹھائی اور باہر کی طرف چل دی۔ ان کے قدم ڈرائنگ روم کی جانب تھے۔ کب تک ناراضی رکھ پاتی بھاجی؟ ان کا لہجہ نم تھا لیکن آنکھیں برسوں سے خشک تھیں۔ عاشق اٹھ کھڑا ہو گیا۔ چائے اور دیگر لوازمات ٹھنڈے ہو گئے تھے، پڑے لیکن چغلی کھا رہے تھے کہ اس بے تحاشا تکلف کی طرف پلٹنے والے نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ ہاں البتہ میز پر پڑی ایش ٹرے راکھ سے اور بچ جانے والے سگریٹ سے بھر گئی تھی۔
عاشق نے ہاتھ میں پکڑی ادھ جلی سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی۔ اس کا سر جھکا تھا۔ بہا جی میری بچی۔ عاشق کی زبان گنگ تھی، گویا جام ہو گئی ہو۔ زویا بیگم نے ہاتھ سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا۔ قیمتی صوفے اس گھر کے مکینوں کی آرائش و تزئین کے شوق کی گواہی دے رہے تھے۔ بیٹھو باجی۔ عاشق وہاں بیٹھنے کے بجائے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ زویا جھٹکے سے جھک کر اسے ایسا کرنے سے روکنے لگی تو اس نے بہن کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھے رہنے کا کہا۔ لرزتے ہاتھ اس کے آگے جوڑ دیا۔ سیاہ رنگت کی جھریوں بھرے ہاتھ جن پر ناڑیں ابھر کر انہیں مزید بدنما کر رہی تھیں۔ می کو معاف کر دے۔ وہ کتنا کمزور اور لاچار لگ رہا تھا اس لمحے۔ می کو معاف کر دے زوئی، میں تیرا مجرم۔ ہاں تو می کو معاف کر دے۔ زویا بیگم ایک سکتے کے عالم میں کبھی اس کے چہرے اور کبھی اس کے لرزتے کانپتے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بھاجی کی ہویو، کس چیز کی معافی مانگ رہے ہو؟ ایسی چیز کی تسا می کو بتائے بغیر نہ جانے کہاں غائب ہو گئے اور آج اتنے برسوں بعد میرے سامنے آ گئے ہو۔ میں سب معاف کر دے سا۔ می کو میری بیٹی کا بتا دو، کیسی ہے، کہاں ہے؟ آنسو ٹپکا تھا ایک ایک دونوں کی آنکھ سے۔ زوئی میں باتوں میں آ گیا تھا عائشہ کی اماں، وہ کم ذات عورت، بہت بھڑکایا مجھے اس نے۔ زوئی میں اس کا بیاہ کر دیا اور تجھے اسے خود سے دور رکھنے کے لیے گھر بھی راتوں رات بدل لیا۔ زوئی می کو معاف کر دے، میں اپنے گناہوں کی سزا بھگت لی ہے۔ باجی وہ ہے کہاں؟ میں ایک بار ملنا چاہتی ہوں اس سے۔ زوئی مجھے نہ پتا۔ میں قسم کھاتا ہوں اس کی جو اوپر ہے ست آسماناں کے، میں نہیں جاندا امیدتا ہویا اس دا کج پتا نہیں۔ مجھ اوپر والے نے بہت بڑی سزا دی ہے۔ میری عائشہ میری اکلوتی دئی، مار دیا اس کو ان ظالماں نے۔ اس کا قسم بہت گندا نکلا، مار دیا اسے۔ تیری بھابھی پاگل ہو گئی۔ آئے ہے ویسے ہی دنیا میں نہ ہے۔ میں کلہ بچیاں گناہاں میں گھٹ گھٹ کر جین لے۔ یتیم بچی ساتھ اساں بہت ظلم کیتا، می کو معاف کر دے، میں سکون نال مرنا چاہتا۔ ایک طرف بیٹی کے ساتھ کیے گئے ظلم اور دوسری طرف مکافات کی چکی میں پستا بھائی، وہ بھی اکلوتا۔ اس کے سوا بھری دنیا میں تھا ہی کون اس کا اپنا؟ بھائی کو کھڑا کیا اور اس کے سینے سے لگ گئی، آنسو بہہ رہے تھے اور گدلے رخساروں کو دھو رہے تھے۔ وہ معاف کر چکی تھی اسے، عینی پر تو کب کا صبر آ چکا تھا۔ بس ایک ممتا تھی، دعا کی اللہ تعالیٰ جہاں رکھے خوش رکھے۔ اس نے معاف کیا تو رب کیسے نہ معاف کرتا اپنے بندے کو؟ اس نے بھی معاف کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سیاہی، گناہوں کی سیاہی چھٹ گئی تھی۔ ماں نے کبھی ظلم کرنا نہیں سکھایا تھا، بس پتہ نہیں کیسے اپنے خون کے خون سے ظلم کر گیا تھا اور پھر ساری زندگی ایسے ہی گزاری۔ جب گناہوں کا بوجھ بوڑھے کندھوں میں اٹھانے کی سکت نہ رہی تو پرانے پتے پر آ گیا بوجھ ہلکا کرنے۔ بہن نے معاف کر دیا بھائی کو۔ گھنٹوں بہن بھائی باتیں کرتے رہے۔ اسی اثنا میں اذان مغرب ہوئی تو عاشق اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے رب کے حضور رونا تھا سجدوں میں، پھر آنے کا وعدہ کر کے چلا گیا۔